بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اہل بیت کے عظیم فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، یہ وہ امام ہیں جنہیں زہر دیا گیا، وہ امام جنہیں دشمنوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوئے تو شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو کیوں اور کیسے شہید کروایا۔ ناظرین محترم، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اہل بیت کے 8ویں امام 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ نجمہ خاتون تھا۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام علم، تقوی، حلم اور زہد میں بے مثال تھے۔ آپ کی علمی گفتگو نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہندو علماء کو بھی حیران کر دیا۔ ناظرین، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو کیوں شہید کروایا۔ ناظرین محترم، مامون رشید عباسی خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں ایک کنیز تھی جبکہ اس کا سوتیلا بھائی امین ایک عربی خاتون کا بیٹا تھا۔ ہارون رشید کی وفات کے بعد خلافت کے لیے دونوں بھائیوں میں خون ریز جنگ ہوئی جس میں مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کروا کے خلافت پر قبضہ کیا۔ مامون ایک چالاک اور سیاسی ذہن رکھنے والا انسان تھا۔ مامون نے خود کو اہل علم، فلسفہ اور منطق کا سرپرست ظاہر کیا، لیکن اندر سے وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مامون نے اہل بیت سے دشمنی کیوں کی۔ ناظرین، عباسیوں کا حکومت پر قبضہ علویوں یعنی اہل بیت کے نام پر ہوا تھا، لیکن خلافت ملنے کے بعد انہوں نے خود اہل بیت پر ظلم و ستم کیے تاکہ ان کا اثر کم کیا جا سکے۔ مامون نے جب دیکھا کہ عوام میں امام رضا علیہ السلام کی محبت بڑھ رہی ہے تو مامون نے سیاسی چال چلی۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنایا تاکہ عوام میں یہ تاثر جائے کہ خلیفہ اہل بیت کا خیر خواہ ہے، لیکن حقیقت میں امام کو قید میں رکھا گیا اور ہر حرکت پر نظر رکھی گئی۔ وقت کا عباسی خلیفہ مامون الرشید ظاہری طور پر اہل بیت کی محبت کا دعوے دار تھا، لیکن دل میں بغض اور حسد کے انگارے دہکتے رہتے تھے۔ اسے امام رضا کی شہرت، علمی مقام اور عوام میں بڑھتی ہوئی محبت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے چالاکی سے امام کو مدینہ سے خراسان بلایا۔ امام رضا نے جانے سے انکار کیا مگر مامون نے زبردستی قافلہ بھیج کر آپ کو لے جانے پر مجبور کیا۔ خراسان پہنچ کر مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان دراصل ایک سازش تھی تاکہ اہل بیت کو سیاسی طور پر خاموش کیا جا سکے اور ان کے ماننے والوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ حکومت اور امامت میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میں ولی عہدی کو قبول تو کر رہا ہوں مگر حکومت میں کوئی مداخلت نہ کروں گا اور نہ ہی فیصلے دوں گا، نہ مشورہ۔ ناظرین، مامون دیکھ چکا تھا کہ اس کی چالیں ناکام ہو رہی ہیں اور امام کی محبت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام علم، تقوی، حلم اور زہد میں بے مثال تھے۔ آپ کی علمی گفتگو نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہندو علماء کو بھی حیران کر دیا۔ ناظرین، مامون رشید عباسی خلیفہ خلافت پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت علویوں یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عوام کا رجحان امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عباسی خلیفہ ظلم و ستم کر رہا ہے جبکہ امام رضا علیہ السلام علم، عدل اور تقوی کی علامت تھے۔ اسی لیے مامون رشید نے سیاسی چال چلی۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کی پیشکش کی۔ ظاہر ہے یہ پیشکش خلافت کا حصہ نہ تھی بلکہ ایک چال تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے انکار کیا مگر مامون نے زبردستی قبول کروایا۔ امام کو مدینے سے خراسان یعنی کہ ایران لایا گیا، جہاں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد کا لقب دیا گیا۔
लेकिन दर हकीकत उन्हें कैद में डाल दिया गया। जब मामून ने देखा कि लोग इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे हैं तो उसे खौफ लाहक हुआ कि कहीं खिलाफत उसके हाथ से न निकल जाए। इसी हसद, खौफ और इक़्तिदार की हवस ने मामून को अंधा कर दिया। लिहाजा मामून ने खुफिया तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। रवायात के मुताबिक मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अंगूर या अनार पेश किए जिनमें इंतहाई खतरनाक जहर को मिलाया गया था। रवायात के मुताबिक मामून ने अपने खास बावर्ची के जरिए अंगूरों पर जहर लगवाया, फिर बहुत इज्जत और एहतराम के साथ इमाम को दावत दी और कहने लगा कि ये खास अंगूर शाम से मंगवाए गए हैं। इमाम ने पहले तो इनकार किया, मगर मामून ने खुद अपने हाथों से इमाम को अंगूर पेश किए ताकि इमाम को शक ना हो कि इन अंगूरों में ऐसा जहर मिलाया गया है जो चंद लम्हों में अंदरूनी एज़ा को जला देता था। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही इमाम ने अंगूर खाए, जहर का असर फौरन जाहिर होने लगा। इमाम रज़ा के जिस्म में शदीद तकलीफ हुई, पेट और जिगर में जलन शुरू हो गई और तबीयत बिगड़ती चली गई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जहर के असर को महसूस करते हुए फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेरी शहादत का वक्त आ चुका है और मेरी उम्मत को मेरा खून बहुत महंगा पड़ेगा। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कितने दिन तक शदीद दर्द में मुब्तला रहे। मामून ने ज़ाहरी तौर पर अफसोस का इजहार किया, मगर अंदर से वही मुजरिम था। आखिरकार 17 सफ़र 203 हिजरी को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हुई। मामून रशीद ने दुनिया के सबसे पाकीज़ा इंसान को जहर देकर खामोश तो कर दिया, लेकिन तारीख में खुद को हमेशा हमेशा के लिए कातिल इमाम के नाम से जिंदा कर लिया। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात बहुत दर्दनाक थे। इमाम रज़ा अपने कमरे में तन्हा तड़पते रहे। ना कोई तबीब बुलाया गया, ना कोई तीमारदारी की गई। आपने अल्लाह ताला से राज़ा न्याज में दुआ की और सब्र का दामन थामे अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। हज़रत इमाम रज़ा को 29 सफ़र के दिन 55 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। इमाम अली रज़ा को ईरान में दफन किया गया और आज भी आपका रोज़ा अहले बैत के आशिकों के दिलों का मरकज़ है। नाजरीन, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।